بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اور خدمات وغیرہ۔ کل کے گزشتہ لیکچر کے اندر بیٹا ہم نے اس کا ہاف پڑھا تھا، آج ہم نے اس کو ہاف پڑھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کتاب کی طرف، پیج نمبر ہے بیٹا 35، پیج نمبر 35۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ خارجہ پالیسی سے مراد کیا ہے بیٹا؟ پہلے ہم نے یہ جاننا ہے خارجہ پالیسی کس کو کہتے ہیں۔ کسی ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ سیاسی، تجارتی، اقتصادی معاملات، لین دین اس ملک کی خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ اس ملک کا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے، یعنی پاکستان کے دیگر ہمسائے ممالک کے ساتھ افغانستان، ایران، چائنا، ہندوستان وغیرہ، سری لنکا اور دیگر بھی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں، ان تعلقات کو اور وہاں کے وفود کا پاکستان میں آنا، وہاں کے سرمایہ کاروں کا پاکستان میں آنا، سرمایہ کاری کرنا اور ان کے سرمایہ کا تحفظ کرنا، یہ پاکستان کی ذمہ داری، یہ ہمارے خارجہ پالیسی کے امور میں شامل ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی زور دیا اور اس پر خصوصی دلچسپی دی، توجہ دی۔ ہمسائے ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ تو یہاں بیٹا میں نے کوشچن بنایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہا؟ تو قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی، ہمسائے ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد میں شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اور یہاں کوشچن بھی بن سکتا ہے بیٹا کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کیسے بنا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا، اس کا آنسر آئے گا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے وقت بے شمار مسائل تھے، ان مسائل میں ایک مسئلہ تعلیم کا بھی تھا، ایک مسئلہ تعلیم کا بھی تھا۔ تو یہاں میں نے کوشچن بنایا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد کرائی؟ پاکستان میں پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد کرائی؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی، یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ یہ MCQs کا پوائنٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک شارٹ کوشچن بھی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد کرائی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 میں منعقد کرائی۔ پھر آگے کوشچن بنے گا بیٹا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کی نظر میں تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل۔ پھر ایک اور سوال، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی
تعلیم کے بارے میں نوجوانوں کے لیے کیا خواہش تھی؟ تعلیم کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے بارے میں کیا خواہش تھی؟ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ آپ نے کس کو؟ نوجوانوں کے لیے کیا لازمی قرار دیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اور اس کا اگلا پوائنٹ دیکھیں بیٹا، قائد اعظم کے جس میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی، اور خرابی صحت کے باوجود بھی آپ اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ دیکھیں بیٹا عزیز طلبہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کو قیام پاکستان کے بعد پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ کام کرنے کا موقع ملا۔ زندگی نے وفا نہیں کی۔ اس کے بعد آپ 1948 کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی طبیعت مسلسل کام کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو موذی مرض TB نے گھیرا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا، لیکن کیونکہ پاکستان اس وقت نوزائیدہ تھا اور اس کو خاص توجہ کی ضرورت تھی، انتظامی معاملات تھے اور دیگر مسائل کی طرف توجہ دینا ضروری تھی، تو آپ نے اپنی طبیعت کو، اپنی بیماری کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے آپ نے دن رات اس وطن پاک کے لیے محنت کی اور دن رات مسلسل کام کیا، اور خرابی صحت کے باوجود بھی آپ اہم فائلوں کا کیا کرتے تھے؟ مطالعہ کرتے تھے۔ اگرچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں کوشچن بنے گا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون سی بیماری تھی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو موذی مرض TB کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی بنا پر آپ کا کیا ہوا؟ وصال ہوا۔ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، یعنی آپ کے حوصلے بلند تھے۔ مرض کو فرائض کی آڑ میں نہ آنے دیا، یعنی بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نے مرض کو اپنے فرائض کے درمیان نہیں آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لانگ کوشچن جو ہم نے کل ہاف پڑھا تھا، آج ہاف پڑھا۔ ایک مرتبہ دوبارہ میں رپیٹ کر لیتا ہوں جو اہم کوشچن ہے، بیٹا آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، اور یہ بیٹا بطور ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے کاپی پہ اندر بھی لکھنے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہا؟ خارجہ پالیسی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی پر بھی خصوصی توجہ دی، اور ہمسائے ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کو استوار کیا، جو ہماری خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ پھر دوسرا کوشچن یہاں نہیں لکھا گیا، آپ خود بنا لیجئے۔ قائد اعظم پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کس کی بدولت بنا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ پھر آگے بیٹا، پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد کرائی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 میں منعقد کرائی۔ پھر اور کوشچن بنے گا بیٹا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تعلیم کے بارے میں یا کی نظر میں تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ پھر اگلا سوال کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے بارے میں نوجوانوں کے لیے کیا خواہش تھی؟ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اور پھر لاسٹ کوشچن کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کون سی بیماری تھی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو
جو مزی مرض ٹی بی کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور جس کی بنا پر آپ کا وصال ہوا۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔